السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ذو الجلال والاکرام واشهد ان نبینا وسیدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالرحمة والتوحید ومكارم الاخلاق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ الکرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے توحید و سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید و سنت پر فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو اس کی ثبوت کیا ہیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو اس کی ثبوت کیا ہیں، یہ چیز ہم کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ چیز بھی پڑھیں گے کہ کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے شرعی اعتبار سے، کن کے لیے رخصت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہو رہا ہے اور رمضان کا مہینہ کیسے جو ہے ختم ہوگا، اینڈ ہوگا، اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے اور روزہ افطار کرو، نہیں روزہ رکھنا بند کرو چاند دیکھ کر کے۔ روزہ جو ہے رکھو چاند دیکھ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے، اور عید کرو یعنی روزہ افطار کرو مطلب یہ کہ شوال کا چاند دیکھ کر کے۔ یہ جو ہے ایک شرعی اصول ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ابھی شعبان چل رہا ہے، تو شعبان کی 29 تاریخ، کیونکہ جو چاند کا مہینہ عربی مہینہ یہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی یعنی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں دکھتا ہے تو 30 شعبان جو ہے اس کو تو ہم کوشش کریں گے ہی، اور 30 شعبان کے بعد اگر نہیں دکھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ 30 شعبان مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے، اب رمضان داخل ہوگا، ہم اپنے روزے اسٹارٹ کر دیں گے۔ اب یہ کہ چاند دیکھنے کا ثبوت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کے لیے ایک مسلمان جو عادل ہو، سچا ہو، اس ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان یہ کہتا ہے جو کہ سچا عادل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا، تو اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے، اس کی گواہی کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اور اس تعلق سے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو آپ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2342 جس کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے گواہی یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ کافی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ انسان نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا لیکن دوسروں نے نہیں دیکھا، اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی نہیں دی، یعنی اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دوسروں کو نہیں دی، کیونکہ لوگ سوالات وغیرہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لیے نہ دی ہو، یا اس کو علم نہ ہو، یا اس نے گواہی دی ہو لیکن اس کی گواہی کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو اب جو ہے کہ یہ آدمی کیا کرے گا، یہ روزہ رکھے گا یا یہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا؟ تو اس تعلق سے علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آدمی، اس نے چونکہ چاند دیکھ لیا ہے تو اب جو ہے یہ اب روزہ رکھے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ انسان لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا جب وہ روزہ رکھیں گے، اور جو اپنی رؤیت ہے جس نے چاند دیکھا اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ تو دونوں قول علماء کی موجود ہیں، کسی پر بھی عمل کیا گیا تو کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور
رمضان کی گواہی کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ رمضان کی چاند کی گواہی اگر ایک آدمی دے دے تو کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شوال کے چاند کی گواہی ایک آدمی کی کافی نہیں ہے بلکہ دو آدمیوں کی ضروری ہے، دو آدمی کی ضروری ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں پھر جو ہے کہ شعبان اگر ہم کو 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھتا ہے تو ہم 30 شعبان پورا کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے آسمان جو ہے صاف ہو یا ابر آلود ہو، یعنی آسمان میں چاند دیکھ، لیکن 30 شعبان پورا ہو گیا تو اب ہم اپنا روزہ رکھیں گے۔ اور اس تعلق سے دلیل اگر آپ کو چاہیے تو سنن ترمذی کے اندر 687 نمبر پہ، صحیح بخاری کے اندر 1909 نمبر پہ، صحیح مسلم کے اندر 1081 نمبر پہ، اور ابو داؤد کے اندر 2320 نمبر پہ اور 2325 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو کہ مثال کے طور پر 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھا گیا، 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھا گیا، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی احتیاط کے طور پر کیا کرتا ہے، شعبان کے 30ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یوم الشک کا روزہ ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ شک والے دن روزہ رکھنا کیا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ چونکہ چاند نہیں دیکھا گیا اور مہینہ 29 یا 30 دونوں کا ہو سکتا ہے، تو اب جو ہے صرف شک کی بنا پر وہ آدمی احتیاط کے طور پر روزہ نہیں رکھے گا، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس تعلق سے ابو داؤد کے اندر 2334 نمبر پہ روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر 2187 نمبر پہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مشکات کے اندر اس حدیث کو صحیح کا 198 نمبر پہ۔ اب یہاں پہ شوال کے چاند کے تعلق سے کتنے آدمی کی گواہی معتبر ہے؟ تو شوال کے چاند کے تعلق سے 2 آدمی کی گواہی معتبر ہے، یعنی کم سے کم 2 آدمی ہونے چاہیے تو ہی اس کی گواہی قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، شوال کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے، یہ شریعت۔ یہاں پہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ایک جو ہے یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیسے رمضان کی گواہی جو ہے یعنی چاند کی گواہی کے لیے ایک آدمی کی گواہی جو ہے معتبر ہے، اور شوال کے چاند کے لیے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے لیے 2 آدمی کی گواہی کیوں؟ اس میں اللہ سبحانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم جو ہے اس کو قبول کریں گے، اور اس کے لیے 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر 2339 پہ روایت موجود ہے، جس کے اندر یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک آدمی نے اگر گواہی دے دی تو چونکہ ہم کو روزہ اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن شوال کے چاند کے لیے اگر کوئی 29 یعنی رمضان کو یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، اکیلا آدمی ہے، تو اس کی گواہی کو اس لیے نہیں قبول کیا جا رہا کہ وہاں پہ ایک روزے کا مسئلہ ہے، اس لیے اگر جو ہے ہم ایک آدمی کی گواہی کو مانتے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہے اس سے دیکھنے میں کوئی پریشانی دقت وغیرہ ہوئی ہو، اس نے صحیح طریقے سے چاند نہ دیکھا ہو، تو اس لیے 2 آدمی کی گواہی رکھی گئی تاکہ ایک روزہ جو ہے ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، چاند کے تعلق سے بات تھی، اور اس تعلق سے اور بھی مسائل ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ہمارے ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کریں گے۔ اب ہم جن چیزوں کو پڑھیں گے وہ یہ ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گے
تو شرعی اعتبار سے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی ہے مریض۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بیماری ہے، بیماری عذر ہے، لیکن بیماری نقیض الصحہ، صحت کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیماری کہتے ہیں کہ بدن کا، انسان کے جسم کا اعتدال سے نکل جانا، یعنی کہ انسان کی جو باڈی جسم ہے وہ اپنی حالت پر صحیح طریقے سے برقرار نہ رہے تو یہ مرض کی علامت ہے۔ اب کہ اس کے لیے کیسے جائز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 184 کے اندر کیا فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت دے گا تو جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان کی گنتی وہ پوری کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ضروری ہے اہل علم نے بیان کیا کہ ما یہ حد المرض الذي يبيح الفطر، کہ یہ بیماری کا کون سی حد ہے، کون سی ایسی بیماری ہے جس کے لیے جو ہے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ بیماری کیسی ہونی چاہیے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اذا خاف المریض زیادت المرض بصیامہ، جب مریض کو یہ ڈر ہو کہ وہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض، اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، او کان یشق علیہ ولا یضرہ، اور یا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر مشکل ہے، بیماری کی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، کیونکہ بیماری میں انسانی جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو روزہ کمپلیٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ اور دلیل وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 185 185 184 کے اندر موجود ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ بیماری جو روزے دار کو نقصان پہنچائے اور ساتھ میں یہ ڈر ہو کہ اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اس کی جان خطرے میں جا سکتی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اذا كان المرض يضر بالصائم وخشي الهلاك بسببه فالفطر عليه واجب، کہ اگر بیماری ایسی ہے جو بیمار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے نقصان دہ ہو اور اس میں اس کے لیے خطرہ ہو کہ وہ مر سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، تو یہ فالفطر علیہ واجب، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا واجب ہے، فطر اس کے اوپر واجب ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کے اندر کیا فرمایا آیت نمبر 29 کے اندر، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب یہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ کی جو ہے اور آپ کو جو ہے آپ کے لیے خطرہ اور ہلاکت کا بھی سبب ہے، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے، رخصت پر آپ عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی جان کو تکلیف میں ڈال رہے، تو یہ گناہ ہے۔ اب جو ہے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکم امساک المفطر لمرض اذا زال مرضه اثناء النهار، ایک بیمار ہے، بیمار روزے کی حالت میں جو ہے، یعنی مثال کا بیمار تھا لیکن دن میں اس کی حالت درست ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت اور شفا دے دی،
تو اب وہ کیا کرے گا؟ جو باقی دن کا حصہ ہے اس میں وہ کھائے گا پیے گا یا کھانے پینے سے رک جائے گا؟ تو یعنی جب روزہ افطار کر لیا اور افطار کرنے کے بعد جو ہے اب وہ کیا کرے گا؟ اپنے جو کھانے پینے سے رک جائے گا یا کھا پی سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اذا افطر المریض ثم زال مرضه اثناء النهار، کہ جب روزے دار افطار کر لے پھر اس کی بیماری جو ہے دن کے اندر ہی ختم ہو جائے، تو علماء کرام نے اس کے تعلق سے یہ اختلاف کیا ہے کہ وہ باقی جو دن کا حصہ ہے اس میں کھانے پینے سے رکے گا یا پھر جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس کے لیے دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہے، یعنی وہ کھا پی سکتا ہے، اور یہ قول جو ہے بہت سارے اہل علم کا، علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اب کھانے پینے سے رک جائے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس نے روزہ افطار کیا تھا مرض اور بیماری کی وجہ سے، اب وہ سبب ختم ہو گیا تو اب یہ روزے کے احترام میں کھانے پینے سے رک جائے گا۔ اور یہ قول بھی بہت سارے اہل علم اور بہت سارے سلف سے جو ہے ثابت ہے۔ اب یہاں بھی اختلافی مسئلہ ہے، کسی نے کھا لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی کھانے سے رک گیا تو بھی کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وسعت اور کشادگی ہے۔ اب جو ہے المرض الیسیر، ایسی بیماری جو معمولی ہو، ہلکی پھلکی ہو، تو علماء کہتے ہیں من مرضا لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، کہ ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہ پڑے اور نہ ہی روزے دار کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچے، جیسے زکام ہے یا ہلکا سا سر درد وغیرہ ہے یا پھر داڑھوں میں ہلکا سا درد ہے یا اس کی طرح کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، فلا يحل له ان يفطر، علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے حلال، اس کے لیے جائز نہیں ہے کوئی وہ افطار کرے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہلکے مرض نہیں، ایسا مرض جس میں نقصان کا اندیشہ اور خطرہ ہو، اس مرض کے اندر افطار کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ مسئلہ پڑھتے ہیں کہ ما حکم قضاء المریض، کہ ایسے مریض کے روزے کی قضا کا کیا حکم ہے، الذی، جس کے تعلق سے یہ امید ہو کہ یہ شفا یاب ہو جائے گا، یعنی بعض لوگوں کو رمضان میں وقتی طور پر بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس بیماری سے شفا کی امید ہوتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جب وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو رمضان میں روزے اس کے چھوٹے ہیں، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے، اور امام ابن رشد، امام ابن قدامہ اور امام ابن حجر الحیثمی، ان سب نے جو ہے اس پہ اجماع نقل کیا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے گا۔ اور دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بیمار ہو تو جو ہے اس کی گنتی بعد کے دنوں میں پورا کرے، یعنی جب شفا یاب ہو جائے، تو جب اسے شفا مل جائے گی تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلد سے جلد کر لے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایسا بیمار ہے جس کی بیماری ایسی ہے کہ دائمی اور مستقل بیماری ہے، جو پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، اور وہ بیماری بھی ایسی ہے کہ اس میں روزہ رکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ تو ایسا بیمار جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اس کی بیماری دائمی اور مستقل ہمیشہ والی بیماری ہو، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 184، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو روزہ، جن کی بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور دائمی بیماری ہے،
تو اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، تو ان کے اوپر جو ہے روزے کا جو ہے حکم ان سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے مسائل کا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں ایک دو جو مریض کے تعلق سے، کہ ایسے مریض کے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے جب ایک آدمی بیماری کی حالت میں اپنے نفس کو روزہ رکھنے پر اپنے نفس کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لے اور صبر کے ساتھ روزہ رکھ لے، یعنی اپنے روزہ رکھ لے، اس کو ڈر ہے کہ اس ڈر کے یاد ہے کہ کہیں اس کا ایسا نہ کہ پتہ نہیں اب میں بعد میں رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا۔ بیماری اس کو تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس ڈر سے، اس کو اپنے نفس پر ڈر تھا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر مریض نے ایسا کیا تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جس نے صبح کی بیماری کی حالت میں یا رات کو بیماری کی حالت میں تھا، روزہ اس نے نہیں رکھا، لیکن دن کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، دن کے اندر اسے کیا ہو گیا، کہ ایک مزہ کے ایک جو ہے ایک مریض ایسا ہے جس نے صبح کی روزے کی حالت میں، اذا اصبح المریض صائما، یعنی مریض تھا لیکن اس نے کیا کیا، اس نے روزہ رکھا، ثم برأ فی النہار، پھر دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، تو اب جو ہے اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ جو عذر تھا، سبب تھا، وہ اس سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا، وہ شخص جس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ ہے مسافر۔ علماء کہتے ہیں یجوز للمسافر ان یفطر، مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ افطار کرے۔ دلیل وہی سورہ بقرہ والی آیت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب یہاں پہ کہ مسافر کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے، یعنی ایسے مسافر کا روزہ رکھنا جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، تکلیف کا سبب نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا مسافر، جس مسافر کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور پریشانی کا سبب نہ ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا، افطاری کرنا دونوں برابر ہو، تو اب علماء کہتے ہیں فاختلف اہل العلم ایہما افضل الصوم او الفطر، تو علماء کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے لیے روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، ایسا مسافر جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ اب ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ نہ رکھنا افضل ہے، تو پہلا قول یہ ہے کہ الصوم افضل له، کہ روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الفطر افضل، روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے، اور ان کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے 1946۔ صحیح بخاری کی جگہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث جو ہے اس طریقے سے مجھے کہ لیس البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا جو ہے یہ نیکی نہیں، اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں بول رہا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں، یہ بر نہیں ہے، یہ کیونکہ سفر کے اندر انسان کو مشقت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ رخصت کا مسئلہ آیا تو رخصت کو لینا یہ افضل ہے، اور اس قول کے بہت سارے قائلین ہیں اور سلف کی ایک جماعت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو جو ہے اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک مسئلہ آتا ہے کہ حکم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقۃ، کہ جب مسافر کے اوپر روزہ رکھنا مشکل ہو، یعنی مسافر جو ہے اگر روزہ رکھے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو یعنی اس کے لیے افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے،
تو علماء کہتے ہیں فالفطر فی حقہ افضل، تو اس کے حق میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی. تو جو ہے تکلیف جو ہے دین آسانی کے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو دین آسانی کے نام ہے. اگر تکلیف کا مسئلہ ہے مسافر کے لیے تو پھر اس کے حق میں افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے. ایک مسافر ہے، مسافر نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ اس نے رکھا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سفر کے دوران اس کی حالت خراب ہو گئی اور اب جو ہے اس کو خطرہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ خطرہ محسوس کرے گا تو پھر اس کے اوپر روزے کو کھولنا، یعنی ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں روزہ توڑنا، کھولنا شرعی عذر کی بنا پر کھولنا کہتے ہیں، توڑنا یعنی بغیر شرعی عذر کے. تو اب اس کے لیے روزہ کھولنا جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. کیوں واجب ہو جائے گا؟ کیونکہ جان کو بچانا فرض ہے، جان کو بچانا فرض ہے. اب چوتھا ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ متى یفطر المسافر، مسافر افطار کب کرے گا؟ یعنی مسافر سفر کی کیا کنڈیشن حالت ہے کہ اس کے لیے روزہ افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ تو علماء کہتے ہیں لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ مباح اور جائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی اپنے شہر سے باہر نکل جائے، اپنے شہر کے گھروں سے عمارتوں سے باہر نکل جائے، اپنے شہر کو اس نے چھوڑ دیا. اب اگر سحری کا وقت آ گیا تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اب یہاں پہ کہ ایک مسافر سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سفر کے دوران اس نے کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، یعنی اب جو ہے سفر اس کا ختم ہو گیا، سفر کی بعد اب وہ کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے کچھ دن کے لیے. تو اقامت المسافر التي يفطر فيها، کہ ایسا مسافر جو ایک جگہ پہ اقامت اختیار کی ہوئے رکا ہوا ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنے کا یعنی روزہ نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں لا يفطر المسافر اذا نوى الاقامة 4 ايام فاكثر، کہ جب مسافر اگر 4 دن سے زیادہ 4 دن یا 4 دن سے زیادہ ایک جگہ پر رکنے کی نیت کرتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ وہ 4 دن سے زیادہ رکے گا، تو پھر اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ وہ مقیم کے حکم میں آ جاتا ہے. یہ بات اہل علم کا قول ہے، اور یہ جن اہل علم کا قول ہے یہی علماء مسافر کے لیے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہے اور اس کا سفر 4 دن یا 4 دن سے کم ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا، اور اگر اس کا سفر 4 دن سے زیادہ ہے اس کو معلوم ہے تو وہ شروع سے ہی مکمل نماز پڑھے گا، کیونکہ اب وہ مسافر کے حکم میں نہیں ہے، وہ مقیم کے حکم میں ہے. اور یہی فتویٰ زیادہ جو ہے عمل میں ہے، لجنہ دائمہ سعودی کی مستقل جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا یہی فتویٰ جو ہے اور سب کے دلائل ہیں، زیادہ اس فتوے پر عمل ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا سوال ان کا مسئلہ اتنا نہیں تھا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا سفر جو ہے دائمی ہمیشہ والا سفر، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ٹرک ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سمجھ لیجئے کہ پائلٹ ہے، فلائٹ کو اڑانے والا ہے، ٹرین کو چلانے والا ہے، لوری جو گاڑیاں ان کو چلانے والا، ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے جو ہمیشہ سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا کیا ہے؟ روزہ افطار کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کا سفر ہمیشہ کنٹینیو چالو ہے، اور گاڑی والے جو رہتے ہیں وہ ایک جگہ رکتے نہیں ہیں، وہ مطلب وہ برابر چلتے ہی رہتے ہیں سفر میں، تو ان کے لیے جو ہے روزہ افطار کرنا جائز ہے. اب جب وہ
سفر سے فارغ ہو جائیں گے تو اپنے روزوں کو مکمل کریں گے، اپنے روزوں کو مکمل کریں گے۔ اور نماز کی جو ہے قصر کے تعلق سے بھی ان کا یہی حکم ہے کہ ایسے ڈرائیور جو مطلب کسی ایک جگہ قیام نہیں کرتے، برابر چلتے رہتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ مطلب جو ہے پائلٹ ہو یا کیا کہتے ہیں ٹرین کا ڈرائیور ہو یا بسوں کا ڈرائیور ہو یا گاڑیوں کا ڈرائیور، جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا سفر رکتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے بھی قصر کی نماز کرنا، جو نماز قصر کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں۔ دلیل وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسافر کی روزے کی قضا جس نے سفر کی ایام میں روزے چھوڑ دیا، وہ قضا کیسے کرے گا؟ تو علماء کہتے ہیں اذا افطر المسافر وجب علیہ قضاؤہ ما افطر من ایام، جب مسافر سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ دے تو جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حکم فطر المسافر اذا دخل علیہ شہر رمضان فی سفرہ، کہ اس مسافر کے روزے کا حکم جب وہ داخل ہو، اذا دخل علیہ شہر رمضان فی سفرہ، کہ رمضان کا مہینہ اس پر اس حالت میں داخل ہو کہ وہ سفر میں ہو۔ تو علماء کہتے ہیں اذا دخل علی المسافر شہر رمضان وهو فی سفرہ فلہ الفطر، جب کوئی ایسا مسافر ہو جس مسافر کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے اور وہ سفر کی حالت میں، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اذا سافر اثناء الشہر لیلا، مثال کے طور پر ایک جو ہے آدمی ہے، وہ سفر کر رہا ہے مہینے کے دوران، وخرج من بلدته قبل الفجر، اور وہ اپنے علاقے سے نکل گیا فجر سے پہلے، فلہ الفطر فی صبیحۃ اللیلۃ التي یخرج فیہا وما بعدہا، تو اب اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ جو ہے رات میں اپنے ملک کو، اپنی جو جگہ ہے، وطن کو چھوڑ چکا اپنی جگہ، تو اب اس کے لیے جو ہے روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ مسافر کا اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے مسافر کا روزہ چھوڑنا جب وہ سفر کرے اثناء نہار رمضان۔ پہلا مسئلہ تھا کہ ایسا مسافر جو رات کے وقت سفر کر رہا ہے، یعنی سفر کی ابتدا کر رہا ہے رات کے وقت۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کا سفر رات میں بھی نہیں ہے، وہ دن کے دوران کسی وقت سفر کرے گا، تو اب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، صبح جو ہے روزہ ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، اس آدمی کو سفر کرنا دوپہر میں، کل شام میں، یا دن میں کبھی بھی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اذا سافر اثناء نہار رمضان وخرج من بلدہ فلہ ان یفطر، جب مسافر یعنی جو ہے سفر کرے رمضان کے دن کے دوران اور اپنے شہر سے وہ نکل جائے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے ضروری تھی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو بعض لوگ جو ہے یہ اشکال اٹھاتے ہیں، علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ایسے مسافر کے روزہ نہ رکھنا جس کا سفر جو ہے بہت ایزی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر جو ہے آج کے حالات میں ہمارے لیے بہت ایزی کر دیا ہے، فلائٹ کا سفر ہے، ٹرینوں کا سفر ہے، ایسی ہے، مطلب ایک دم مرش سفر ہے جس کے اندر تھکان نہیں ہوتی، ایک دم آرام دہ سفر ہے۔ تو اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے ایک دم ایسا سفر جو مریح سفر ہے، آسانی والا، فلائٹ کا، ٹرین کا، ایسی وغیرہ کوئی تکلیف نہیں، تو کیا اس کے لیے ایسے سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہیے؟ جی۔ تو علماء کہتے ہیں یباح الافطار للمسافر ولو کان سفره بوسائل النقل المریحہ، کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اگرچہ اس کا سفر کتنی ہی سہولت اور آسانی والا کیوں نہ ہو، سواء وجد مشقتا
او لم یجدھا، چاہے اسے سفر کے دوران تکلیف ہو یا نہ ہو، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک مسئلہ آتا ہے الکبیر والعجوز، بوڑھے انسان کا۔ ایک انسان جب ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اب وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہمارے بہت سارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں جو اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کے لیے تعلق سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بڑی عمر کا آدمی، بہت بوڑھا ضعیف انسان، اس کے لیے یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ یعنی ایسا بوڑھا ضعیف انسان جس کو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ افطار کرے، لیکن اب افطار کر دے گا، روزہ نہیں رکھے گا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے تعلق سے جو کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ بھی کیا کرے گا؟ جو ایسا بیمار جسے شفا کی امید نہیں تھی، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایسے ہی بوڑھا ضعیف انسان ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر جو ہے روایت موجود ہے 4505 پہ اور 184 پہ۔ ٹھیک ہے، ایسی یعنی ایسا مرد جو بوڑھا ضعیف ہو اور ایسی عورت جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ان کے لیے افطار کرنا جائز ہے، اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلا دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تعلق سے جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مطلب 100 کی عمر کو کراس کر گئے تھے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے بڑی عمر کو پہنچ گئے اور آپ کی طاقت نہیں تھی کہ روزہ رکھ سکیں تو آپ افطار کرتے تھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ساتھ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک ساتھ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہ فدیے کی مقدار کیا ہے، فدیے کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا جو ہے فدیہ دینا چاہیے، تو اس تعلق سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک روزے کے بدلے 1.5 کلو اناج، ایک روزے کے بدلے 1.5 کلو اناج یا 1.25 کلو اناج ہر روزے کے بدلے جو ہے کسی غریب کو دیا جائے۔ اگر ہم کھانا بنا کے اس کو نہیں کھلا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 1.5 کلو 1.25 کلو اناج جو ہے مسکین کو دے دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن آپ لوگ صبر سنیں، اور خاص کر کے بہنوں کے لیے بہت مفید ہے کہ چوتھا وہ شرعی عذر جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، الحامل والمرضع، حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت۔ تو حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کی روزے کا حکم جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یباح للحامل والمرضع فی رمضان سواء خافتا علی نفسیہما او علی ولدیہما، کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، چاہے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو۔ یعنی حاملہ عورت کو یہ خطرہ ہو کہ کیونکہ حمل میں عورت کو بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بچہ اندر جو ہے پنپتا ہے تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر حمل کے دوران اسے یہ خوف محسوس ہو اس کے بچے پر جو پیٹ میں ہے، جنین کے اوپر، یا پھر جو بچہ دودھ پلانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کا دودھ نہیں آئے گا کھانے، کیونکہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے کا دودھ رک جائے گا، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ شرط لگائی کہ جب انہیں اپنی جان پر یا اپنے بچے کی جان پر خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو ہی ایسا کریں گے۔ اور اس کی دلیل جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر 715 نمبر میں موجود ہے
کہ ان اللہ تبارک و تعالی وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز رکھی ہے، یعنی 4 کے بجائے 2، مغرب ہے تو وہ 3۔ وعن الحامل والمرضع الصوم، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے روزے کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ رخصت رکھی ہے۔ اب ہم ایک دو مسئلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم اس میں راجح قول آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا وہ بعد میں روزہ رکھے گی، کیا کرے گی، وہ مسئلہ ہم پڑھتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما، جب حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اپنے نفس پر خطرہ محسوس کرتے ہوئے روزہ افطار کرے، فعليهم القضاء فقط، تو ان کے اوپر صرف قضا ہے، یعنی وہ روزے کی بعد میں قضا کریں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ نہ رکھے اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے، تو علماء کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے قضا ہے، یعنی وہ روزوں کو بعد میں رکھیں گے اور ان کے پر کوئی فدیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ تو صاحب کتاب نے بیان کیا، لیکن آپ لوگ کے اضافے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بات بتا دوں کہ حاملہ عورت اور مرضع دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا گیا ہے، لیکن اس میں راجح بات یہ ہے کہ حاملہ عورت، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر قضا بھی واجب نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں، اتنا کافی ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے علماء کے اقوال ہیں، میں ایک فتویٰ شیخ البانی رحمہ اللہ کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کتاب کے اندر نہیں ہے، میں نے اور جگہ جمع کیا ہے۔ ایک نے سوال کیا کہ شیخنا ما حکم المرأة اذا افطرت في شهر رمضان الفائت بسبب الحمل والآن ترضع ولم تستطيع قضاء الصوم كيف تصنع بقضاء رمضان الفائت، کہ ایسی عورت کا کیا حکم ہے جس کا پہلے والے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا حمل کی وجہ سے، اور ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے، تو اب جو ہے وہ جو رمضان کے روزے اس سے چھوٹ گئے، ان رمضان کے روزوں کی قضا کیسے کرے؟ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سائل نے اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے پوچھی تھی، لیکن جواب کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت لا يجب عليها القضاء وانما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكینا، کہ سوال اور بھی لمبا تھا، میں نے وہ کر دیا، جواب آپ کو سامنے کہ شیخ نے کہا کہ اس کے اوپر، یعنی جس عورت کے تعلق سے پوچھا گیا، اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ کفارہ دے دے، یہ جواب صحیح ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جب حاملہ عورت کو خطرہ ہو اپنے نفس، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو خطرہ ہو اپنے نفس پر یا بچے پر، یہ شرط جو ہے بعض علماء کا اجتہاد ہے، یعنی بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے، شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تبارک و تعالی وضع الصیام عن الحامل والمرضع، کہ اللہ تعالی نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو اٹھا لیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ بقرہ کی ہے، وَكِي فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پہلے آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان الحامل والمرضع علیہ الطعام، کہ حاملہ، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یوجد هناك الشرط المذکور عنفا، کہ یہاں پہ بالکل بھی وہ شرط ذکر نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ انہیں جب اپنے نفس پر یا اپنے بچے کے نفس پر خوف ہو تو
جو ہے جواب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یجوز لکل حامل ولکل مرضع ان تفطر وان تطعم عن كل يوم مسکینا ولا قضاء علیها الا هذه الکفارہ. یہ سلسلۃ الہدی والنور کے اندر جو ہے شیخ کا فتویٰ شریط جو ہے اس شریط کے اندر جو ہے موجود ہے. تو شیخ نے کہا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہی ان کے لیے کافی ہے، ان کے اوپر روزوں کی قضا واجب نہیں ہے. تو یہ جو ہے مسئلہ بہت اہم تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. البتہ اہل علم کا اختلاف اس میں موجود ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قضا کرے گی، فدیے سے کام نہیں چلے گا، لیکن جو ہے فدیہ دینا بھی کافی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اب یہاں پہ ایک دو چھوٹے مسئلے ہیں تو ہمارا یہ باب ختم ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ایسا کام کرتا ہے جو بہت زیادہ محنت اور مشقت والا کام ہے، محنت و مشقت والا کام ہے، تو اس کے تعلق سے ہم نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ وہ روزہ رکھے گا، بعد میں اگر کام کرتے دوران اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ افطار کر لے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو روزے کے دوران بہت زیادہ بھوک لگے اور بہت زیادہ پیاس لگے اور برداشت سے باہر ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، تو علماء کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ کھول دے، اور اس کے اوپر صرف بعد میں اس روزے کی قضا ہوئی کب؟ جب جان کا خطرہ ہو. اسی طریقے سے ایک ایسا روزے دار ہے جس کو زبردستی روزہ افطار کرایا جائے، یعنی وہ روزہ افطار نہیں کرنا چاہتا لیکن زبردستی اس کے ساتھ کی جائے. اذا اکرہ الصائم علی الفطر فافطر، جب روزے دار کو مجبور کیا جائے روزہ کھولنے پر اور وہ روزہ افطار کر دے، فلا اثم علیہ وصومہ صحیح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا ہے، اس کو مجبور کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے علماء اکرام نے استدلال کیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ اسے مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر اس کے کفر کو شمار نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ اگر روزے دار کو ایسا مجبور کیا جاتا ہے، جیسے آج حالات میں کسی کا ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر اگر وہ افطار کر لے گا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے. بعد میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ہے اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے. اسی طریقے سے یہ مسئلہ ابھی تو اس کا مسئلہ کوئی ہے نہیں، لیکن ایک مسئلہ بیان کر لیں کہ مجاہد کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس کے لیے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ابھی تو جہاد ہو ہی نہیں رہا کہیں پہ. جو بھی جہاد ہے، جہاد کے نام پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب دہشت گرد ہیں اور ان کے پاس کوئی جہاد کا اصول نہیں ہے. لیکن اگر ایسا وقت آتا ہے یا صحابہ کرام کے زمانے میں جیسا تھا سلف کے زمانے میں، تو مجاہد کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جب اس کی ضرورت ہو، یعنی جب مطلب ایسا ہو کہ کفار کے سامنے جنگ کرنی ہو اور ایسے حالات میں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ممکن، یعنی روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کو افطار کر سکتے ہیں. تو یہ مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا. اب انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے مفسدات الصیام وما یکرہ للصائم وما یباح لہ، کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں اور روزے کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں. اسی طریقے سے روزے دار کے لیے روزے کے اندر کون سی چیزیں مباح اور جائز ہیں. انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو کل کے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں زیادہ ہیں تو 2 درس ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان مسائل کو ہم پورا کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے جو ہے مسائل کا صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو جو ہے سعادت والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی کثرت سے توفیق دے، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔